ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، عظمت، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اور صرف اس ذات واحد کے لیے ہے جس کی عبادت کرنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. ہم ہر قسم کی تعریفات کو صرف اس ذات واحد کے لیے مختص کرتے ہیں اور خاص کرتے ہیں، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزمان، سید الرسل، فخر الرسل، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں اور جن کے طرف ہم اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں اور فخر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وآلہ. محترم سامعین کرام، میرے لیے یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ آج عنیزہ میں دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا. یقیناً شیخ ثناء اللہ اظہری اور آپ لوگوں کی محبت ہے جو یہاں کھینچ لائی. حقیقت تو یہ ہے کہ آج میں ریاض کے سفر پہ جا رہا تھا، لیکن جب ان کا فون آیا تو میں اپنے سفر کو ملتوی کر کے آپ لوگوں کی طرف آیا، اور یہ آپ لوگوں کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت والجلال اس سفر کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو اپنے قیمتی وقت کو اس دعوت سینٹر کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، اپنے مہمانوں سے ملنے کے لیے نکالا ہے، آپ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں تو اس وقت کو وہ قبول فرمائے. چونکہ انسان بڑا بدقسمت ہے جو اپنے وقت کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر پاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، یا اسی طریقے سے بہت سے ایسے واجبات ہیں جس کو کیے بغیر اس کی زندگی بیکار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس پہ اسی طریقے سے مہربان ہے جس طریقے سے ایک متقی پرہیزگار لوگوں پر مہربان ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کیا غفلت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نہ تو اپنے دربار میں بلا رہا ہے اور نہ ہی ہم سے وہ نیکی کا کام لے رہا ہے جس سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل ہوتا ہے. اس نقطے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم وقت کا کون سا لمحہ ہے جس کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں جس سے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے. اگر انسان اللہ کو خوش کر لے گیا، اس کو راضی کر لے گیا، اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لے گیا، ان کی محبت کو حاصل کر لے گیا، تو
کامیابی و کامرانی سے بھرپور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً ہر انسان اپنے آپ کو بڑا کوتاہ پاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ جس کے ہم ماننے والے ہیں اور الحمدللہ ہم پوری رضامندی کے ساتھ اس دین کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم نے نہایت ہی تندہی کے ساتھ اور نہایت ہی شجاعت اور بیداری کے ساتھ اس اسلام کو قبول کیا ہے، اور اس کے ہر چھوٹی بڑی چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ اگر کوئی جہالت کی بنیاد پہ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کی وہ چاشنی جس کو اللہ اور اس کے رسول اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجے، اس سے وہ کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اسلام کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں سے واقف ہیں اور اس کے ہر رموز و اسرار سے بھی واقف ہیں، لہٰذا ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین سماوی دین ہے، یعنی آسمان سے نازل کرتا ہے، اللہ کا نازل کرتا ہے، اور جس نمائندے کے ذریعے اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے اس شریعت کو پھیلایا، ہم اس کی شخصیت سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں، لہٰذا ہمارے پاس علم بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں پھر انسان کسی عمل کا لطف اچھی طریقے سے اٹھا پاتا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ مولانا اگر ضرورت نہ ہو تو یہ گیٹ بند کر دیں آپ، اگر ضرورت نہ ہو تو قاعدے کے گیٹ کو۔ تو میں یہاں بنیادی چیز یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور انسان اپنے زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، جب آپ اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کو جانیں گے اور یہ ایمان اور یقین رکھیں گے کہ اسلام ہی وہ کامل اور آسمانی دین ہے جو مکمل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ عقیدہ رکھیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم فنا سے عالم بقا کے طرف رحلت کر رہے تھے تو ہمیں کس دین پہ چھوڑ کے اور کس راستے پہ چھوڑ کے گئے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے اپنے ضمیر کو جگانے کے لیے اور اپنے احساسات کو بیدار کرنے کے لیے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت کے وقت اس امت مرحومہ کو جس دین پہ چھوڑ کے گئے، اس کی ہر شاخیں، اس کی ہر ڈالیاں اور اس کے سارے راستے ازہر من الشمس، سورج کی طرح چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کو ایسے راستے پہ نہیں چھوڑا جس کے اندر رموز ہو، جس کے اندر کوئی غموز ہو، جس کو سمجھنے میں پریشانی ہو، ایسا نہیں، بلکہ حدیث میں بیان فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ تم کو میں جس شاہراہ پہ چھوڑے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی شریعت اسلامیہ میں کبھی کسی کو یہ شکایت کا موقع نہیں کہ ہمیں شریعت کے راستوں سے، اس کے اصولوں سے واقفیت نہیں، چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تابناک ہدایت دی ہے اور بڑے واضح الفاظ میں صحابہ کرام جیسی عظیم الشان جماعت کو اپنے سامنے رکھ کے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جس کو حدیث بولتے ہیں، اور یہ دونوں راستے اور یہ دونوں چیزیں سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہا تمہارے درمیان جو لاہ عمل، جو نظام، جو قانون چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت
تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اسی حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص شریعت کے راستے سے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. آپ نے اگر عزم بالجزم کیا ہوا ہے کہ ہمیں شریعت کی مخالفت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے فرمودات پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے حدود و قیود کی پامالی کرنی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ شریعت کے اصول، ان کے قوانین ہم کو گمراہ کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں جس سے ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں بیکار ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے قول کے خلاف ہے. اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. آپ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں گے، تو یقیناً کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. میں نے خطبہ حاجت کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ بیان کیا اللہ رب العزت والجلال نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تمہارے لیے جو شاہراہیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور وہی واجب الاطاعت ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. گویا اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بے شمار ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جس کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی اطاعت قرار دیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کو اپنی محبت قرار دیا اور کہا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، جنت کا راستہ تم چاہتے ہو، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہوگا. انہوں نے جس طریقے سے تمہیں سکھایا ہے اسی طریقے سے عمل کرنا ہوگا. سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت والجلال نے اسی کی طرف اشارہ کیا. کہا اے نبی پاک، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کرو گے یحببکم اللہ، تو میری محبت میں اللہ کی محبت شامل ہے اور اللہ رب العزت والجلال تم سے محبت کرنے لگے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بہت زیادہ عفو درگزر اور بخشنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تاکیداً بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی ساتھ رسول کی اطاعت کرو. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب نہیں سمجھتے. واجب الاطاعت اگر کسی کی ذات کو ٹھہراتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کہتے ہیں واجب الاطاعت اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی بھی واجب الاطاعت نہیں ہے. بلکہ سارے نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہدایت کی راہ اختیار کرنی ہے، جنت کی راہ اختیار کرنی ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی، ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہوگی. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے اور کس لگن اور کس محنت کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے ذہن و قلوب کے اندر کیچ کر کے رکھا، اور آج وہ ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں موجود ہے. جو بھی چیز، جس بھی معاملے میں، جس بھی میدان میں آپ جائیں، خواہ وہ اقتصادی میدان ہو، معاشرتی ہو، یا اسی طریقے سے سماجی ہو،
سیاسی ہو، ہر میدان میں آپ کو واضح طور پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابناک ہدایتیں ملیں گی کہ آپ نے تجارت میں کس طریقے سے زندگی چلانے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے کس طریقے سے معاشرتی زندگی گزارنے کا، سماجی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہی نقطہ اگر ہم سمجھ لیں تو حقیقت میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے اور یہ نقطہ سمجھ جاتا ہے تو حقیقت میں ایسا انسان گویا ربانی زندگی کا پیکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر عمل کتاب و سنت کے موافق ہونے لگتا ہے، جو کچھ کرتا ہے گویا وہ قال اللہ و قال رسول کی روشنی میں کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، ان دونوں واجب الاطاعت چیزوں میں سے کسی ایک سے اپنی نگاہوں کو پھیرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابتدائی صورت جو عدم اطاعت کی ہوتی ہے اس وقت انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن بعد میں یہ ایک ایسا ناسور اور ایک ایسا اہم ایشو بن جاتا ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو کسی لائق سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اٹھتے تھے، ہمیشہ بیٹھتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی تعلیمات آپ دیکھیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن الخطاب کے لڑکے ہیں، بہت بڑے عالم اور صحابی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کے اندر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ تھا۔ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے اطاعت رسول کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت بلال بھی موجود تھے جو عمر بن الخطاب کے پوتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں احادیث پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کر رہے تھے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث آئی، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مجلس میں پیش کیا، کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہا اللہ کی باندیوں کو، عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت بلال جو حضرت عبداللہ کے لڑکے تھے، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کو ضرور مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ یہ بات اتنی ناگوار گزری حضرت عبداللہ کو، حضرت عمر بن الخطاب کے جو بیٹے ہیں، کہ انہوں نے اسی مجلس میں قسم کھائی اور کہا کہ تم نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور قسم کھائی، کہا کہ جب تک تم اپنے اس قول سے رجوع نہیں کرو گے پوری زندگی میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ان کے بیٹے نے اپنا اجتہاد رکھا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، یہ کوئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہ تھی، بلکہ حضرت بلال کا یہ اپنا اجتہاد تھا، اور اپنے اجتہاد کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے رکھا تو حضرت عبداللہ اس کو برداشت نہ کر سکے، کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم اس حدیث کے سامنے اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا پوری زندگی حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے حضرت بلال سے کبھی بات نہیں کی۔ دیکھیں معمولی سی چیز ہے یہ، اور یہ کوئی عوامی چیز نہیں ہے، فقہی چیز ہے، اور یہاں انہوں نے اجتہاد کیا، حالات کو سامنے رکھا اور کہا کہ ایسا اس وقت ماحول ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے عورتوں کو مسجد جانے دیں۔ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے انہوں نے قسم کھائی اور پوری زندگی کبھی ان سے گفتگو نہیں کی۔ تو اس طریقے
طریقے سے اطاعت رسول کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر موجود تھا، تب جا کے وہ لوگ سب سے بہتر قرار دیے گئے اور ان کے زمانے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا، ان کو ہمارے لیے خیر قرون قرار دیا گیا، بہتر اور آئیڈیل قرار دیا گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے بہترین زمانہ کون ہے؟ حضرت عمران ابن حسین کی حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا ای القرن خیر، کہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین زمانہ کون ہے، سب سے بہترین لوگ کون ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنے زندگیوں کو سنوار سکیں؟ تو کہا القرن الذی انا اعیش فیہ، کہا سب سے بہترین زمانہ ہمارا زمانہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہا اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین عوام کا زمانہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ جو افضلیت ملی جس کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل صحابتی علی صحابتی الانبیاء والمرسلین کفضل علی، کہا میرے اصحاب کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میری فضیلت تمام انبیاء پہ ہے۔ جیسے آپ امام الانبیاء قرار دیے گئے، سید الرسل قرار دیے گئے، فخر الرسل قرار دیے گئے، خاتم النبیین قرار دیے گئے، اسی طریقے سے ان کی یہ امتی سب سے اشرف اور سب سے بہتر امت قرار دی گئی۔ اس کی بنیادی سبب اور وجہ صرف اطاعت رسول، نبی کی اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں دیگر اقوام میں اطاعت کا کس قدر فقدان تھا، لیکن یہ امت مرحومہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان سے پہلے ایسی قوم نہ آئی ہے اور نہ آنے والی ہے۔ جس طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر، سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ ان سے کوئی افضل آنے والا ہے، اسی طریقے سے یہ قوم اگر اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلتی رہی اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتی رہی تو یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر رہے گی۔ میں ایک دو مثالیں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت مشہور صحابی، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب جن کا بھی میں نے ذکر کیا، جو خلیفہ دوم، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حکومت سنبھالی اور پورے دنیا میں ایسی حکومت کر کے دکھائی کہ آج بھی مورخین اور وہ بھی یورپ کے مورخین یہ لکھنے پہ مجبور ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسے کوئی اور خلیفہ پیدا ہوتا ان کے بعد تو پھر اس روئے زمین پہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ ہر جگہ اسلام کا پرچہ بالا وہ بلند ہوتا اور ہر جگہ اس کے علم کو ہم گڑا ہوا پاتے۔ یہ مغربی مورخین کا کہنا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے تو وہ قائد تھے اور ہمارے لیے ان کی پوری زندگی واجب الاطاعت ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ساتھ ولاۃ امور یعنی جو حکمران ہیں وہ لوگ اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی اطاعت بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب جو خلیفہ دوم تھے ان کی شخصیت بھی سب سے قوی شخصیت تھی، اور پورے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ان جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیے گئے، اس کے بعد یہ دوسری شخصیت ہے
جن کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ جب انہوں نے حکومت سنبھالی اسی ملک کے اندر جہاں پہ ہم ہیں، ہر جگہ اسلامی نظام کو چست اور درست کر دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کا گزر ایک ایسے گلی سے ہوا جس گلی کے نکڑ پہ حضرت عباس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ بارش کا موسم تھا۔ جب حضرت عمر کا گزر ان کے گھر سے ہوا تو ان کے کپڑے پہ پانی کے چند چھینٹے گر پڑے، اور وہ بھی پانی صاف نہ تھا، گندا تھا۔ چنانچہ انہوں نے طلب کیا حضرت عباس کو کہ حضرت عباس، تمہارے چھت کے پرنالے سے یہ جو پانی آ رہا ہے یہ کیسا پانی؟ تو پتہ لگا کہ حضرت عباس کے گھر گزشتہ رات مہمان آئے ہوئے تھے جن کی ضیافت میں حضرت عباس نے کبوتر ذبح کیا تھا، اور وہ خون اسی چھت پہ پڑا ہوا جم گیا تھا۔ چنانچہ جب بارش ہوئی تو اس پرنالے سے بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ خون کے وہ قطرات بھی حضرت عمر کے جسم پہ گر پڑے۔ چنانچہ انہوں نے دربار خلافت سے یہ حکم صادر فرمایا کہ یہ پرنالہ جو حضرت عباس کے چھت پہ لگا ہوا ہے اس کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین تھے، وقت کے بادشاہ تھے، خلافت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کی تھی، ساری فوج ان کے ہاتھ میں تھی، لہذا اس حکم پہ عمل کیا گیا اور حضرت عباس کے چھت سے اس پرنالے کو نکال لیا گیا۔ جب حضرت عباس کو پتا چلا کہ حضرت عمر کے حکم سے ہمارے چھت سے اس پرنالے کو نکالا گیا ہے تو آپ حضرت عمر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، اے عمر، تم نے جس پرنالے کو نکالنے کا حکم دیا ہے اور جس کو تم نے نکلوایا ہے، پتا ہے اس پرنالے کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ تو حضرت عباس نے بیان فرمایا کہ جس پرنالے کو آپ نے نکلوایا ہے اور جس پرنالے کو چھونے کی آپ نے جسارت کی ہے، اس پرنالے کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ہمارے چھت پہ نصب کیا۔ جب حضرت عمر یہ سنے کہ اس پرنالے کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وضع کیا ہے، اپنے پیارے ہاتھوں سے لگایا ہے، تو آپ کانپ اٹھے اور کہے کہ جس پرنالے کو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ جیسی شخصیت نے چھوا ہو، اس کو حضرت عمر کی کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ نکلوائے؟ آپ نے کہا، عباس جاؤ اور اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگاؤ جس جگہ پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ یہی تک نہیں بلکہ حضرت عباس کو خصوصی حکم دیا کہ اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگایا جائے، اور کیسے لگایا جائے وہ بھی بیان کیا۔ کہا، چھت پہ جانے کے لیے زینے کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے زینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم کو زینے کی ضرورت ہو تو وہ زینہ مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین، یہ خلیفہ دوم جو حضرت عمر بن الخطاب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نیچے کھڑا ہوگا اور عباس ہمارے کندھوں پہ کھڑا ہوگا، پھر اس پرنالے کو وہاں لگایا جائے گا۔ اور چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جو خلیفہ تھے، جو امیر المومنین تھے، وہ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس ان کے کندھے پہ کھڑے ہو گئے، اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگایا جس جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نصب کیا تھا۔ آپ دیکھیں اطاعت رسول کا کتنا جذبہ تھا، جبکہ حضرت عمر بن الخطاب کے اوپر کسی طریقے کا کوئی مقدمہ چلانے کا حق نہیں تھا۔ وہ حاکم تھے، وہ خلیفہ تھے، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا کہ آپ برداشت نہ کر سکے اور کہا پرنالے کو واپس کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت قیس بن ثابت، بہت مشہور صحابی ہیں،
اسی مدینے کے اندر ہمیشہ مسجد میں حاضر ہوتے تھے، صف اول کے مہمان ہوتے تھے، مسجد میں کوئی آئے نہ آئے ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اچانک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس بن ثابت کو مسجد سے غائب پاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، قیس مسجد سے یہ غیر حاضری کیوں؟ تم صف اول میں رہنے والے ہو، وقت سے پہلے حاضر ہونے والے ہو، قلب معلق بالمساجد، تمہارے قلوب و اذہان مسجد سے ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آخر یہ اچانک تم غائب کہاں ہو گئے؟ بلوایا ان کو، دریافت کیا تو حضرت قیس بن ثابت نے کہا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حجرات کی جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، جب سے میں مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وجہ بتائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا۔ کہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس آیت کے نزول کا مجھے علم ہوا تو میں مسجد ہی آنا چھوڑ دیا۔ پوچھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے مومنین کو خصوصی ہدایت دی ہے کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کی محفلوں میں شریک ہوتے ہو، اس طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شریک نہ ہو، وہ بے ترتیبی نہ ہو، وہ آواز کی بلندی نہ ہو، اور وہ ہنگامہ اور شور شرابہ نہ ہو جو ہم دیگر محافل میں کرتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک مجلس ہوتی ہے۔ جب وہ تم کو دعوت دیں اور اپنے ہاں بلائیں تو ان کی مجلس کا احترام اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے ان کی شخصیت ہے، جس طریقے سے آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اسی طریقے سے ان کی عزت بھی ہونا چاہیے۔ لہذا تم لوگ اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں پہ بلند نہ کرو، کبھی تم اپنے زبان سے ایسے کلمات نہ نکالو جس کی آواز تیز ہو، نازیبا تو بہت بڑی بات ہو گئی، بلکہ آواز کے اندر سختی بھی نہ ہو، آواز کے اندر گرج اور آواز کے اندر وہ تلخی نہ ہو جو ہم لوگ عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت قیس بن ثابت نے کہا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ ہماری آواز کے اندر گرج ہے، ہماری آواز بہت سخت ہے، میں جب بولتا ہوں تو مخاطب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم غصے سے بول رہے ہیں، ہماری آواز میں بڑی تیزی ہے۔ لہذا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میں خوف سے تھرا اٹھا اور اس کے بعد میں مسجد نبوی میں حاضری کو اپنے آپ کو لائق نہ سمجھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت قیس، اگر یہ آواز تمہاری فطری ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہاری آواز کی بلندی اور تمہارے آواز کی یہ کڑک اور گرج اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو پھر تمہارے اوپر کوئی عتاب نہیں ہے اور کسی طریقے کا کوئی تمہارے اوپر مواخذہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ نے کس طریقے سے اطاعت رسول کے سلسلے میں اپنے بیٹے سے پوری زندگی گفتگو نہیں کی، اور حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے حکم سے صرف اطاعت رسول کے خاطر رجوع کر لیا، اور قیس بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابی صرف آواز کے اندر سختی ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں حاضری کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخی ہو جائے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، خاص طور پہ وہ نوجوان جو اس دور میں بلکہ ہر دور میں جب تاریخ کے کیمرے کو آپ
نوجوان کریں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ ہر دور میں نوجوانوں کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ بلکہ اگر نوجوانوں کو نکال دیا جائے تو پورے اسلام اور پورے دنیا کی اسپرٹ، اس کی روح ختم ہو کر رہ جائے گی۔ نوجوان حقیقت میں یہی اصل نعمت ہیں اور یہی زمانے کو، یہی وقت کو بدل سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہم ان کے اقوال، ان کے افعال سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور یہیں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز یہ بھی ملے گی جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہم اسلام اور مسلمان کے نام پہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا کس طریقے سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے کوسوں دور ہے، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک جاہل آدمی جو اسلام دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جب وہ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی اپنے حساب سے پڑھتا ہے، لیکن وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ میں نماز اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ وہ بزعم خیش اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علم اور بصیرت اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ہماری یہ امت، خصوصاً نوجوان، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، میں تقریباً 3-4 ملکوں سے ہوتا ہوا ابھی یہاں قصیم پہنچا ہوں، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی مسائل دینی ہوں یا دنیاوی ہوں وہ صرف نوجوانوں کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان کا خون ابھی تازہ ہے، وہ تازہ دم ہے۔ باہر کی طاقتیں، اغیار جس طریقے سے چاہتے ہیں ان کے خون کا استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ جوش و جذبہ میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے نام پہ ہر وہ کام کر بیٹھ جاتے ہیں جس کا تعلق نہ اطاعت رسول سے ہے اور نہ اطاعت الہی سے۔ اور پوری دنیا کا ٹارگٹ اس وقت صرف یہ ہے کہ انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو رسالت الہی کے نام پہ ایسا پھنسا کے رکھ دیا جائے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، یا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی اطاعت وہ نہیں کرتے۔ ایسے سسٹم کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں رسول کی اطاعت ہوتی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ہر جگہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں رسالت الہی اور اسی طریقے سے رسالت مآب علیہ السلام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا اس نعروں سے کبھی اس امت محمدیہ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کے نام پہ ڈھول تاشے گلی گلی میں پیٹے جا رہے ہیں، لیکن اس سے نہ کسی مسلمان کو آج تک فائدہ ہوا ہے اور نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہوا ہے، بلکہ وہ صرف اسی گلدستے کو پیش کرنے اور اسی نعرے رسالت کو لگوانے میں پوری امت کو مشغول کر دیا ہے، اور سارے مال و دولت اور ساری انرجی خصوصاً نوجوانوں کی صرف نعرے رسالت میں خرچ ہو رہی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں بہت سارے ملکوں میں ایک بڑی تعداد ہے جہاں پہ لوگ صرف نعرے رسالت کی کھاتے ہیں اور اسی پہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسالت الہی کا سب سے بڑا فریضہ انجام دے دیا ہے، جبکہ کل بگاڑ اور کل فساد عدم اطاعت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر اطاعت الہی واجب ہے، اطاعت رسول واجب ہے، تو حقیقت میں کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی فساد نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا،
چونکہ اسلامی ساری تعلیمات اسی بات پہ مبنی ہیں کہ انسان اخوت و محبت کا پیکر بن جائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے، اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے۔ جب انسان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو یقیناً ایسا معاشرہ وجود پذیر آتا ہے کہ پھر دنیا دیکھ کے عش عش کرتی ہے اور یہ پوچھنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ آخر یہ کون سی ایسی تعلیم ہے جس کو حاصل کر کے پورا معاشرہ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، پورے معاشرے کے اندر اقتصادی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کا سکون موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مل پائے گا۔ اور آپ دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، آپ اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا جذبہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اور پھر اس کے بعد عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گھر کے اندر سے شروع کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر پورے گھر کا ماحول، پورے ملک کا ماحول آپ بدل سکتے ہیں۔ ہر انسان اگر اس سسٹم کو اپنے گھر میں لگائے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرے گا، سب سے پہلے اگر وہ خوشی محسوس کرے گا تو اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرے گا۔ نماز پڑھے گا تو اسی طریقے سے پڑھے گا جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ روزہ رکھے گا اسی طریقے سے، چلے گا پھرے گا، یعنی اس کا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا سب نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خوش پائے گا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو ہیج سمجھے گا۔ اور کل حقیقت یہی ہے اسلام کی، کیونکہ یہ دنیا مسافر کی زندگی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مومنین کی صفت بیان کی اور اس میں یہ ذکر کیا کہ مومن مسافر کی طرح ہے۔ اس دنیا میں مسافر کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہوتی کہ وہ جہاں جائے وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جائے، اور یہی نقطہ ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کسی اچھے کام کے کرنے پہ۔ چونکہ کتنا بھی باغی انسان ہو، ایک لمحے کے لیے ضرور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری حیثیت مسافر کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت اس دنیا میں ایسی ہے کہ تلوار ہمیشہ ہمارے سامنے لٹک رہی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیر کے کام کرنے کا ایک جذبہ اس کے اندر آتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سامنے شاعر کا یہ شعر ہوتا ہے کہ ان السیف مسلول علی کل انسان، کہ موت کا تلوار ہر انسان کے سامنے لٹکا ہوا ہے، کسی کو بھی موت سے دستکاری نہیں ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ ہم اس سے بچ جائیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نواب صدیق حسن خان قنوجی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذ الدنیا نزول وارتحال، کہا ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی طریقے سے چلے جائیں گے، کذ الدنیا نزول وارتحال، اور دنیا کی کل حقیقت ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک زینے سے اترتا ہے تو دوسرا چڑھتا ہے، اترنے والا اتر کے چلا جاتا ہے اور چڑھنے والا اوپر چلا جاتا ہے، کل حقیقت یہی ہے دنیا کی۔ تو جب آپ کا ضمیر حد درجہ اگر مردہ ہو گیا ہو، آپ کے قلوب و اذہان پہ اگر دبیش چادریں بچھ گئی ہوں، ہزار ہاں جگانے کے باوجود بھی آپ نہ اٹھ پا رہے ہوں، تو کم سے کم اس آیت کریمہ پہ غور کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، جس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی فرعون آئے اور جتنے بھی ہٹلر آئے سب اس ہدایت سے کانپ اٹھے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم میں بھی کوئی ایسا باغی ہوگا جو اس آیت کریمہ کے سننے کے باوجود بھی اپنے تمام کالے کرتوت اور اپنے تمام بدعمالیوں کے باوجود وہ اسی بدعمالی پہ ڈٹا اور اٹا رہے گا، بلکہ یقیناً اس کے زندگی بدلے گی اور اس کے اندر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی تابناک ہدایتیں آئیں گی، اور وہ اپنے اقرار کو اپنے اعمال میں بدلنے کی پوری کوشش کرے گا۔ الحمدللہ
ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے اسلام میں داخلے کی پھر سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہوا ہے الاستسلام للہ والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ۔ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو صرف عبادت کے لائق مانتے ہیں، اس میں کسی کو کسی طریق کا کوئی ساجی نہیں سمجھتے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی مانتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا ہوا ہے اور ہمارا یہ اقرار اور ہمارا یہ معاہدہ باقی ہے تو حقیقت میں اس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو صرف اور صرف ہمیں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو زبان سے اقرار کیا ہے، ہم نے جو اپنے دل کے اندر کلمات پڑھے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر آپ بتائیں کہ صرف آپ زبان سے اقرار کریں، نبی علیہ السلام کی رسالت کا ڈھڈورا صرف اپنے زبان سے پیٹتے رہیں، اور آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام اور مسلمان کا معاہدہ کر لیے ہیں، ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، صرف آپ زبان سے اقرار کریں، تو آپ بتائیں کہ زبان سے یہ اقرار کیا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے؟ کبھی کافی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں اس قاعہ کے اندر، تقریباً سارے لوگ اس ملک کے باہر کے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ اگر کسی مزدور سے معاہدہ کرتے ہیں، کسی مزدور کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اس سے معاہدہ کرتے ہیں، اقرار نامہ آپ بناتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم کو صبح 9 بجے فلاں کام کے لیے آنا ہے اور 9 سے 5 بجے تک تم کو کام کرنا ہے اور تمہاری اجرت 150-200 ریال ہے۔ آپ نے اس کسان کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اقرار کر لیا، ایگریمنٹ پیپر آپ نے بنوا لیا، لیکن دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، 9 بجتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور نہیں آیا۔ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر تک بھی حاضر نہیں ہے، عصر کا وقت آتا ہے، آپ غصے سے تمتما جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مزدور نہیں آتا ہے۔ جب 5 بجتا ہے، گھڑی 6 کی طرف اپنا رخ موڑتی ہے، تب وہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہماری اجرت دے دیجیے۔ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا عقل مند ہے کہ جو اس کی اجرت ادا کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سلیم الطبع انسان، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس آدمی کو کبھی اجرت نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مزدور مصر ہے، وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے گرچہ میں نے کام نہیں کیا لیکن تمہارے سامنے معاہدہ تو کیا ہے، تمہارے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ تو کیا ہے، ہم نے اس بات پہ اقرار کیا ہوا ہے کہ کل ہم 9 سے 5 کام کریں گے، تو کام نہیں کیا تو کیا؟ اقرار نامہ تو ہم نے بنوایا ہے، ایگریمنٹ تو بنوایا ہے، چنانچہ تم اگر مزدوری نہیں دے رہے ہو تو اس اقرار نامے اور معاہدے کی تم مزدوری دے دو، تو بتائیں کیا آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ جب دنیاوی معاملے میں آپ صرف اقرار نامے کا، ایگریمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی اجرت نہیں دے سکتے، تو آپ بتائیں کہ یوم الدین، قیامت کے دن، جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کیسے آپ اللہ رب العزت والجلال اپنے معاہدے کا، اپنے ایگریمنٹ کا، اپنے اقرار نامے کا آپ جزا مانگیں گے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ آپ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے زبان سے کلمات ادا کر لیے تھے، ہم نے نعرے رسالت لگائے، اور اسی طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں خیر کے بے شمار گلدستے پیش کیے، لہذا اس خیر کے گلدستے پیش کرنے سے اور گلی گلی کوچے کوچے میں نعرے رسالت لگانے سے ہمیں جنت دے دیجیے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ جنت انہیں پھوکٹ میں مل جائے گی، لیکن جنت کبھی فری میں نہیں مل سکتی۔ جب ہم 50 اور 100 روپے
کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی اسی جنت کے حصول کے لیے لگائی اور اتنی محنت اور اتنی کوشش کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی۔ آپ نے دیکھا عشر مبشرین بالجنہ کا نام سنا ہوگا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تو صرف اقرار نامے کے بنیاد پہ نہیں، بلکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں اطاعت کی۔ انہوں نے جو زبان سے حلف اٹھایا تھا کہ ہمارے اوپر رسول کی اطاعت واجب ہے، تو انہوں نے اطاعت کر کے دکھایا، اور اسی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کر کے بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمرو بن العاص فی الجنہ، عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سب کے نام لے لے کے الگ الگ جنت کی بشارت دی اور کہا سارے کے سارے یہ جنتی ہیں۔ تو کیا ان کو جنت صرف اسی اقرار نامے کا مل گیا تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اطاعت کو واجب سمجھا اور کر کے دکھایا، اور اسی اطاعت کا یہ صلہ ان کو ملا کہ اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور میں آخری مثال آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک روایت آتی ہے، اس روایت کے سلسلے میں محدثین کا بہت اختلاف ہے، روایت صحیح ہے یا نہیں۔ میں صرف اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیاوی معاملات میں کس طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑے زور سے ان کے گردن میں رسی ڈال کے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ رسی کی ہر ہر اینٹھن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ صحابی رسول اور ان کے سامنے اس طریقے سے گستاخی، اور وہ بھی بیجا، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ فوراً آپ آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا، معاملہ دریافت کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس یہودی سے قرض لیا ہوا، قرض کی حقیقت ہے، لیکن ساتھ میں قرض واپس کرنے کی جو مدت تھی، اس مدت کے اندر اس یہودی نے خلاف ورزی کی تھی۔ وقت سے پہلے مال کے مطالبے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا تھا اور کہا ہم کو مال دیجئے، ہمارا پیسہ، ہمارا قرض جو آپ نے لیا ہے اس کو واپس کیجئے۔ اور اس نے اپنے پیسے کو لینے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور آپ کے گردن میں رسی ڈال کے کھینچا۔ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش، ان کا ایمان جذبے میں آیا اور آپ دفاع کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ ان لوگوں نے حلف اٹھایا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم ہر طرح سے آپ کا تعاون کریں گے، خواہ وہ خوشحالی کا وقت ہو یا پریشانی کا وقت ہو، ہر صورت میں حلف اٹھایا تھا۔ چنانچہ اس حلف نامے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے منع کیا اور کہا حضرت عمر سے کہ اس کو بیت المال میں لے جا کے اس کا مال واپس کرو، اور یہی نہیں بلکہ جتنا پیسہ دیا ہے، جتنا میں نے اس سے قرض لیا تھا، اس کا دگنا واپس کیا جائے۔ حضرت عمر نے بڑے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وقت سے پہلے پیسہ لینے آیا، دوسری یہ کہ آپ کے شان میں گستاخی کی، آپ کے گردن میں رسی ڈالا اور آپ اس کو
قرض بھی واپس کر رہے ہیں اور ساتھ میں مزید مال بھی اس کو دے رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم جس طریقے سے اس کے طرف لگے تھے وہ خوف کی وجہ سے کانپ اٹھا تھا، اس کا خون پورا جل گیا تھا، لہٰذا اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ تم نے جو اس کو ڈرایا، جو تم نے اس کو دھمکایا، اس کی اجرت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اسلام جس کے آپ ماننے والے ہیں، اور خاص طور پہ نبی آخر الزمان جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف اللہ کی منشا اور رضائے الہی کا مظہر ہے۔ ہم محمد کریم کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی منشا ہے اور انہی کی مرضی ہے جو انسانی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بڑے تانے آتے تھے نبی علیہ السلام پہ، تو اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ سب ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہم جو ان کو سکھاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز اپنے پاس سے لے کے نہیں آتے۔ اسی لیے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کو دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے آپ رک جائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو لوگ کسی مسئلے میں لڑ پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ پہنچا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ ان لوگوں کو منظور نہ تھا۔ وہ کہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت جو میں نے خطبہ حاجت کے بعد پڑھی ہے اس کے اندر یہی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی مسئلے پہ اگر تنازع ہو جائے تو اس کے حل کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہوگا، اس قضیے کے تصفیہ کے لیے، اس مسائل کے حل کے لیے تمہیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تابناک ہدایت کے باوجود جب ان دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا تو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، بلکہ ہم حضرت عمر کے دربار میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ فیصلہ سنائیں۔ نبی علیہ السلام کی فیصلے کو واجب الاطاعت نہ سمجھا، کہا یہ اطاعت کے قابل نہیں ہے، چونکہ اس کے دل کو، اس کے آتما کو سکون نہیں ملا، تو کہا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ نہیں۔ بلکہ قرآن نے کہا دوسری جگہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایسا نہیں کہ نبی کے فیصلے کو بظاہر آپ نے مان لیا تو وہی اطاعت نہیں، بلکہ آپ کا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل نبی علیہ السلام کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو گویا وہ اطاعت نہیں ہے۔ اور اس قضیے کے اندر یہی بات پیش آئی کہ ان کا دل مطمئن نہ ہوا اور کہے کہ ہم فیصلے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے درمیان فلاں مسئلے پہ تنازع ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، تصفیہ کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ فیصلہ سنایا اور نبی آخر الزمان نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں ہے، چنانچہ آپ فیصلہ صادر فرمائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا اچھا رک جاؤ۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور کہا ہذا قضاء من لم يرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سامنے تلوار رکھی اور بتایا یہ فیصلہ اس شخص کے حق میں ہے جو نبی علیہ
अलैहिस्सलाम का फैसला नहीं मानता। यानी नबी का फैसला अगर कोई नहीं मानता तो उसका फैसला क्या है? यही तलवार है। और आपने म्यान से बाहर निकाली और कहा कि हादा कबा, यही इस कज़िये का फैसला है। जबकि इस सनद के बारे में मुहद्दिसीन ने बहुत इख्तिलाफ किया है और हकीकत तो यह है कि यह हदीस पेश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए इस हदीस के अंदर इबरत है कि देखें हज़रत उमर ने किस तरीके से इताअत रसूल को अपने सामने रखते हुए और कुरान करीम की आयत को सामने रखते हुए किस तरीके से फैसला सादिर फरमाया और किस तरीके से उनका ईमान जागा हुआ था और किस तरीके से उन्होंने उसके मुताबिक फैसला सुनाया। लिहाजा मैं अपनी बात खत्म करूंगा और इन तमाम आयात, नुसूस और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात के तनाजुर में सबसे पहले अपने आप को ये वसीयत करूंगा कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अताअत का जज्बा पैदा करें। हम अपने ज़मीरों को जगाएं, झंझोड़ें और अपने से पूछें कि हमने अताअत रसूल का कितना हक अदा किया है। यकीनन जब हम आप संजीदगी से बैठेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम बहुत पीछे हैं इस मैदान में, लेकिन उसके बावजूद हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। वक्त जो गुजर गया है, कफे अफसोस हाथ मलने से कुछ हासिल नहीं होना है, बल्कि अपनी जिंदगी का आगाज नए सिरे से करें और फिर से जिंदगी बसाएं और इताअत रसूल में अपनी जिंदगी लगाएं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की रहमत निहायत ही वसीअ है और उसकी रहमतों से, उसकी बख्शिश से और उसके आफ़्व दरगुजर करने से हमें महरूम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे सामने हमेशा वो आयत होना चाहिए जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तथरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन, कि हजार कोताहियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, लग़ज़िशें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ करने वाला है। जिस तरीके से हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया था, उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि कोई मुकाबला नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमारे गुनाहों को बख्श देगा और हमारे अंदर ईमान का जज्बा फिर से पैदा फरमा देगा और हम इताअत रसूल और इताअत इलाही के जज्बे से सरशार हो जाएंगे और अपनी बकिया जिंदगी उसी तरीके से गुजारेंगे जिस तरीके से गुजारने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हमें हुक्म फरमाया है। चुनांचे हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें किताब और सुन्नत पे डटे रहने की तौफीक अता फरमा दे और उस पर मुकम्मल तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा और उसके हर रमूज़ व असरार से वाकिफ होने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना